الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس کی صفت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں بھی تعریف اسی کی ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہی ہے جو حکمت کا مالک ہے، مکمل طور پر باخبر ہے۔ سورہ سبا مکی صورت ہے۔ اس صورت کا نام سبا ہے، سورۃ السبا۔ یہ مکی صورت ہے۔ مکی زندگی میں تقریباً وسط میں یہ نازل ہوئی ہے، اور اس میں اس زمانے کے حالات کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف بنیادی عقائد کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اہل مکہ کو شکر کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ تعالی نے اس صورت میں دو واقعات بیان فرمائے ہیں۔ ایک سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بتایا ہے۔ دوسرے نمبر پر قوم سبا کا واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے سنایا ہے۔ اس صورت میں چونکہ قوم سبا کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ السبا ہے۔ قوم سبا اور سبا کا جو تعارف ہے یہ انشاءاللہ آگے جب ہم وہ واقعہ پڑھیں گے تو اس وقت آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہاں فرمایا کہ تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس کی صفت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ حمد کے دو معنی آتے ہیں۔ حمد کا معنی تعریف کا بھی آتا ہے اور حمد کا معنی شکر کا بھی آتا ہے، یعنی اللہ کی تعریف کرنا یہ بھی حمد کے مفہوم میں شامل ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بھی حمد ہی کے مفہوم میں شامل ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے سب کچھ ہے۔ یہ آسمانوں و زمین میں، یہ کائنات میں آپ کو جو کچھ نظر آتا ہے سب اسی کا ہے۔ دنیا میں بھی اسی کی تعریف ہے اور آخرت میں بھی اسی رب کے گن گائے جائیں گے۔ دنیا میں بھی اسی کا اقتدار ہے اور آخرت میں بھی اسی کا اقتدار ہوگا، اور وہ حکمت والا بھی ہے، مکمل طور پر باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اختیار ہے، ساتھ ساتھ حکمت بھی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انسانوں میں بسا اوقات کسی کو اختیار تو مل جاتا ہے لیکن حکمت سے خالی ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ جیسے آپ کو آج کل مغربی طاقتیں نظر آتی ہیں کہ اختیار تو ہے لیکن حکمت نہیں ہے، تو اس اختیار اور طاقت کو وہ کیسے استعمال کر رہی ہیں آپ بخوبی واقف ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا جاتا ہے کہ تمام تر طاقتیں بھی اس کے پاس ہیں اور حکمت بھی اس کے پاس ہے۔ تو وہ طاقت کا استعمال، اختیار کا استعمال اپنی منشا کے مطابق حکمت کے ساتھ کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ حکمت کا بھی وہی مالک ہے اور تمام تر معلومات کا بھی وہی مالک ہے، مکمل طور پر باخبر ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتی ہیں۔ جتنے بھی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں زمین کے اندر جانے والی، جیسے پانی ہے زمین میں جذب ہو جاتا ہے، بیج ہے آپ زمین میں دفن کرتے ہیں، یہاں تک کہ انسان اپنے مردوں کو بھی زمین میں دفن کرتا ہے۔ تو اور بھی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں آپ کے علم میں جو زمین کے اندر جاتی ہیں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے واقف ہے۔ انسان ان کو جانے یا نہ جانے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ وما یخرج منہا اور ان کو بھی جو اس سے باہر نکلتی ہیں، زمین سے جتنی بھی چیزیں باہر نکلیں، چاہے وہ معدنیات ہوں، معدنیات کے مختلف شکلیں ہوں، جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وما ينزل من السماء اور ان کو بھی جو آسمان سے اترتی ہیں، جیسے آپ کو بارش اوپر سے اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، یا اور بھی جو چیزیں اوپر سے اترتی ہیں، فرشتے اترتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے۔ وما يعرج فيها اور ان کو بھی جو اس میں چڑھتی ہیں، یعنی زمین کے اندر جانے والی، زمین سے نکلنے والی، اوپر چڑھنے والی، اوپر سے اترنے والی۔ جیسے انسان کے اعمال اوپر چڑھتے ہیں، مختلف فرشتے ہیں زمین پہ اپنا کام کرنے کے بعد اوپر چڑھتے ہیں، انسان کی ارواح اوپر جاتی ہیں، تو جو کچھ بھی اوپر جاتا ہے
سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائرہ علم میں ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہی ہے جو بڑا مہربان ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ، ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ اب یہاں سے عقیدے کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ منکرین کہا کرتے تھے، مشرکین مکہ کا نظریہ تھا کہ قیامت نہیں آئے گی، جگہ جگہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جب انسان مٹی ہو جاتا ہے، مٹی میں رل مل جاتا ہے، تو پھر بھلا اسے کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو یہ مشرکین کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی۔ قل، آپ کہہ دیجئے بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب، کہ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں آئے گی، میرے پروردگار عالم الغیب کی قسم وہ تم پر ضرور آئے گی۔ قل، آپ کہہ دیجئے بلا، وہ آئے گی، وربی، میرے رب کی قسم، آگے فرمائیں عالم الغیب، جو کہ عالم الغیب ہے، لتأتینکم، تم پر قیامت ضرور آ کر رہے گی۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کوئی ذرہ برابر چیز اس کی نظر سے دور نہیں ہوتی، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، ولا اصغر من ذلک، نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز ایسی ہے، ولا اکبر، اور نہ بڑی، الا فی کتاب مبین، جو ایک کھلی کتاب میں درج نہ ہو، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اللہ ان کو انعام دے۔ اولئک لہم مغفرہ، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور باعزت رزق ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے بارے میں یہ کوشش کی ہے کہ انہیں ناکام بنائیں، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے۔ مشرکین مکہ قیامت کا انکار کرتے تھے، اور عام طور پر مختلف وجوہات کی بنا پر وہ قیامت کا انکار کرتے تھے۔ مثلا ایک بڑی وجہ یہ تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم قیامت کا نظریہ مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک ذمہ دار آدمی بن کر رہنا پڑے گا۔ جب آپ کو احساس ہو کہ آپ جو کچھ بھی کریں گے آگے آپ سے پوچھ ہوگی، تو پھر انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کروں گا تو آگے جا کے سزا ملے گی۔ تو مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس عقیدے کو اگر مان لیں پھر تو ہم من چاہی زندگی نہیں گزار سکتے، پھر تو ہمیں رب چاہی زندگی گزارنی پڑے گی، پھر تو ہم وہی کچھ کریں گے جو اللہ ہمیں کہتا ہے، کیونکہ پھر تو ہمیں یہ ایمان لانا پڑے گا کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہمیں آخرت میں حساب دینا پڑے گا۔ تو ایک تو وہ عقیدہ آخرت کا انکار اس لیے کرتے تھے کہ وہ ذمہ دار نہیں بننا چاہتے تھے۔ دوسرے نمبر پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ زمین و آسمان کا، سورج چاند کا اس طریقے سے تہہ و بالا ہو جانا کہ یہ سارا نظام لپیٹ لیا جائے، یہ انہیں ناممکن نظر آتا تھا۔ تیسرے نمبر پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسان جب مٹی میں رل مل جائے گا، اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو پھر اسے کیسے زندہ کیا جائے۔ تو یہ تین مرکزی وجوہات تھی جن کی بنیاد پر وہ عقیدہ آخرت کا انکار کرتے تھے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ انہیں سمجھایا ہے کہ ذرا زمین و آسمان کو دیکھو، اس پورے کائنات کو دیکھو، اس کے نظام کو دیکھو، تو اس نظام پر غور کرنے کے بعد تم خود فیصلہ کرو کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام اس لیے بنایا ہے کہ یہاں ایک غیر ذمہ دار مخلوق کھڑی کر دے، جو ذمہ داری کا مظاہرہ ہی نہ کرے، جو اس کے دل میں آئے کرے، کھیل کود کرے۔ تو کیا یہ نظام اس لیے بنایا جاتا ہے؟ دنیا میں جو بھی نظام بنایا جاتا ہے، کوئی انسان بھی اگر بناتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا جو نظام بنایا ہے یہ بغیر مقصد کے بنایا ہے، آخر اس کا کوئی مقصد ہوگا۔ اور اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر انسان کو عقل سے نوازا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا مقصد پھر انسان پورا کرے گا، کوئی اور پورا نہیں کرے گا۔ تو ایک تو انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ چیز تو ذہن سے نکال دو کہ تم غیر ذمہ دار طریقے سے یہاں زندگی بسر کرو گے۔ یہ کائنات ہے، زمین و آسمان ہے، یعنی اتنی بڑی کائنات کا جتنا حصہ تمہیں نظر آتا ہے اس پہ غور کر لو، اپنے آپ پہ غور کر لو، پھر تمہارے سامنے چیز واضح ہو جائے گی کہ اللہ نے تمہیں بغیر کسی مقصد کے نہیں بھیجا، کسی نہ کسی مقصد کے لیے تمہیں بھیجا ہے۔ تم غیر ذمہ دارانہ طریقے سے زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ جو ان کا دوسرا اعتراض تھا کہ یہ کائنات کا نظام کیسے ختم ہوگا، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو یہ کائنات کا نظام ہے، آگے بھی اس کا ذکر آ رہا ہے
کہ اگر ہم چاہیں تو ہم تمہیں زمین میں دنسا دیں، اگر ہم چاہیں تو تم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیں، تو اس کی اصل تقریر وہاں ہے، میں پہلے سے اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ تو ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کائنات کا نظام جتنا وسیع ہے اور جس قدر یہ لگا بندھا ہے، ایک ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز ادھر ادھر ہو جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں انسان کتنے اطمینان کے ساتھ رہتا ہے، اور خاص طور پر آج کل کے حالات میں اس کو سمجھنا اور آسان ہو جاتا ہے کہ بارش ہے، برس رہی ہے، ایک خاص ترتیب کے ساتھ، تناسب کے ساتھ اللہ تعالیٰ قطرہ قطرہ کر کے برسا رہا ہے، کبھی تیز ہو جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے، تو انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ لیکن یہی بادل اگر قطرہ قطرہ کر کے نہ برسے، جیسے آج کل کلاؤڈ برسٹ کا شکار ہے انسان، اچانک سے یہ سارا پانی بغیر کسی نظم و ضبط کے انسان کے اوپر آ جائے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان خود اس کو بھگتتا ہے۔ انسان اچھا خاصا زمین پہ بیٹھا ہوتا ہے، ایک معمول کے مطابق زمین اپنی حرکت کر رہی ہے، اچانک اس میں زلزلہ آ جاتا ہے اور سب کچھ منٹوں میں تہہ و بالا ہو جاتا ہے۔ تو ان کو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ یہ کائنات کا نظام جتنا مربوط ہے، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بسا اوقات ایک کڑی کو اللہ تعالیٰ ہلا دیتا ہے اور انسانوں کی بستی کی بستیاں مٹ جاتی ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے نظام کو لپیٹنا چاہے گا تو لپیٹ کر رکھ دے گا۔ تیسرا جو ان کا اعتراض تھا کہ جب انسان مٹی میں رل مل جاتا ہے تو پھر کیسے زندہ ہوگا، تو انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ جل جلالہ کا جو علم ہے وہ کائنات کے ہر ذرے پر محیط ہے۔ انسان اگر ذرات میں تقسیم بھی ہو جائے تو وہ ذرات کیا اس کرۂ ارض سے باہر چلے جائیں گے؟ اس کرۂ ارض کے اندر ہی رہیں گے نا، کہاں جائیں گے؟ اسی دنیا کے اندر رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو ہر جگہ ہے، تو جہاں بھی انسان کا ذرہ ہے اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ جمع کر دے گا۔ آخر انسان کو پیدا بھی تو کیا ہے نا، انہی ذرات سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، مٹی سے، اور جو انسان کے مختلف جن مادوں سے اللہ نے انسان کو زندہ کیا ہے وہ مادے یہاں زمین میں نظر آتے ہیں نا، جو بھی انسان کے عناصر ہیں۔ تو جس رب نے ان تمام عناصر سے یہ انسان زندہ کیا ہے، اگر کل کو یہ انسان ریزہ ریزہ ہو جائے، بکھر جائے، سمندر میں غرق ہو جائے، کسی جانور کے پیٹ میں چلا جائے، تو جہاں بھی چلا جائے ہوگا تو اسی دنیا میں، اسی کائنات میں ہوگا، اور یہ ساری کی ساری کائنات اللہ کے علم کے تحت ہے، تو اللہ تعالیٰ جمع کر دے گا۔ تو اس طریقے سے عقیدہ آخرت کی بھرپور طریقے سے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرمائی، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر عقیدے کی اپنی اہمیت ہے۔ عقیدہ آخرت کا ایک اضافی اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہی عقیدہ ہے جو انسان کو راہ راست پر رکھتا ہے، اسے ذمہ داری ادا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ بعض پرس کا احساس ہوتا ہے نا انسان کو، ہم اپنی زندگیوں میں تجربہ کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو بغیر نگرانی کے چھوڑ دیں تو وہ سب کچھ تہہ و بالا کر کے رکھ دیں گے، آپ ان کے سر پر مسلط رہیں گے تو انہیں کچھ نہ کچھ ذمہ داری کا، نگرانی کا احساس ہوگا۔ احساس نگرانی انسان میں احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے، اور احساس نگرانی کا عقیدہ آخرت اور عقیدہ توحید، یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر انسان کے اندر احساس نگرانی بھی آتا ہے، احساس ذمہ داری بھی آتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کے دائرہ علم میں ہے۔ اگر تم مٹی مٹی ہو جاؤ، ریزہ ریزہ ہو جاؤ تو کہاں جاؤ گے؟ کائنات کے اندر رہو گے نا۔ کائنات میں کوئی چھوٹی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی بڑی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں درج نہ ہو۔ تو جب سب چیزیں اس کو معلوم ہے تو تمہارے ذرات کو بھی وہ جمع کر لے گا۔ اور پھر عقیدہ آخرت کی ایک حکمت بھی اللہ نے بیان، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ آخرت کا وقوع اس لیے بھی ضروری ہے کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ اللہ نے ذمہ داری عائد کی ہے تو یہاں دو قسم کے افراد ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو ذمہ داری پوری کر رہا ہے، اب آخر ان کا انعام ہونا چاہیے نا کہ انہوں نے ذمہ داری پوری کی ہے، انعام کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا۔ اسی طریقے سے جو ظالم ہیں ان کو پھر سزا ہونی چاہیے، سزا کہاں ملے گی؟ آخرت میں ملے گی۔ دنیا میں بسا اوقات ایک بڑا ظالم دنیا کی عدالت سے بچ جاتا ہے، آئے روز آپ اس کی علامات، اس کی مثالیں خاص طور پر ہمارے ملک میں تو روزانہ نظر آتی ہیں۔ تو ایک ظالم دنیاوی عدالت سے بچ جاتا ہے، دندناتا پھرتا ہے باوجود ظلم کرنے۔ تو آخر کوئی تو ایسی عدالت ہونی چاہیے نا جہاں ہر طاقتور کو پکڑا جائے، جہاں ہر ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دیا جائے۔ تو عقیدہ آخرت کا وقوع یا آخرت کا جو منظر ہے
آخرت کی جو عدالت ہے وہ اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ذمہ داری کا اظہار کرنے والوں اور غیر ذمہ دارانہ زندگی گزارنے والوں کے درمیان فرق کرے اور ان کے لیے سزا اور جزا کا اعلان کرے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، اور جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ خوب سمجھتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وَيَهْدِي، اور اللہ تعالیٰ راستہ دکھاتا ہے کس چیز کا؟ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، نیک راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتا ہے، یعنی کون دکھاتا ہے؟ جو اقتدار کا بھی مالک ہے، الحمید، اور ہر تعریف کا بھی مستحق ہے، اور اس کا راستہ دکھاتا ہے جو اقتدار کا مالک بھی ہے اور ہر تعریف کا بھی مستحق ہے۔ یہاں بھی وہی بات فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو فہم عطا کیا وہ تو خوب سمجھتے ہیں کہ عقیدہ آخرت برحق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو کہ انسان کو راستہ دکھاتا ہے، تو وہ پھر ایمان بھی لے آتے ہیں، اور جو لوگ فہم سے محروم ہیں وہ پھر اسی کجروی کے راستے پر چلتے ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور یہ کافر لوگ کہنے لگے، هل ندلکم، کیا ہم آپ کو بتائیں، علی رجل، ایک ایسے آدمی کے بارے میں، کیا ہم تمہیں ایک ایسے شخص کا پتہ بتائیں، ینبئکم، جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے، اذا مزقتم کل ممزق، جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو چکو گے، انکم لفی خلق جدید، اس وقت تم ایک نئے جنم میں آؤ گے۔ یہ بھی وہی بات ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ منکرین اور مشرکین مکہ وہ حیرت کا اظہار کرتے تھے کہ کیا تم جب ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر دوبارہ تم زندہ کیے جاؤ گے؟ آؤ ہم تمہیں ایک ایسے آدمی کا پتہ بتاتے ہیں جو کہ یہ خبر دیتا ہے۔ یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طریقے سے افواہیں پھیلاتے تھے۔ افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، پتہ نہیں اس شخص نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا اسے کسی طرح کا جنون لاحق ہے۔ مشرکین کو یہ تو معلوم تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کر کے لوگوں سے اس کو تسلیم کروانا یہ مشکل ہے، اس لیے کہ لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 برس کی زندگی تھی جس کا ایک ایک لمحہ سچ پر محیط تھا، اس حد تک کہ مکہ کے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق کہا جاتا تھا۔ تو یہ تو انہیں معلوم تھا کہ لوگوں کے سامنے یہ باور کروانا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ الیاذ باللہ یہ آپ کے سامنے غلط بیانی کر رہے ہیں، لوگ اس پہ یقین نہیں کریں گے۔ تو وہ پھر اس طریقے سے افواہیں پھیلاتے تھے کہ دیکھو یہ جو ہے وہ اس طریقے سے ناممکن کا ذکر تمہارے سامنے کر رہا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے پھر تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کر رہے ہوں، یعنی یہ تمہیں اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے دوبارہ پھر تمہیں کھڑا کیا جائے گا۔ تو عین ممکن ہے کہ یہ الیاذ باللہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہوں، یا عین ممکن ہے کہ یہ اس قسم کی باتیں اس لیے کر رہے ہوں کہ انہیں کوئی مرض لاحق ہو، کسی عارضے کی وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ یعنی یہ ان کے وہ پروپیگنڈے تھے جو پہلے بھی آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں کہ مکی زندگی میں اہل مکہ نئے آنے والوں کو، خود تو وہ جانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور اپنے لوگوں کو تو اس کا یقین دلانا آسان نہیں تھا، لیکن باہر سے آنے والوں کے سامنے وہ اس طرح کی باتیں خاص طور پر کرتے تھے، بالخصوص جب حج کا سیزن ہوتا تھا اور پورے عرب سے لوگ مکہ میں آتے تھے حج کے لیے، تو اس زمانے میں پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے ہاں کچھ نئے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اپنی دماغی عارضے کی وجہ سے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ ان کی باتوں میں آ جانا۔ تو باہر سے آنے والوں کو اس طریقے سے وہ گمراہ کرتے تھے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ باقاعدہ منصوبہ بندی کرتے تھے حج کے سیزن سے پہلے، اور مکہ میں داخل ہونے کے جتنے راستے ہوتے تھے وہاں اپنے لوگ کھڑے کرتے تھے کہ اس راستے سے فلاں قبیلے نے آنا ہے، اس راستے سے فلاں علاقے کے لوگوں نے حج کے لیے آنا ہے، تو وہاں اپنے لوگ کھڑے کرتے تھے، پہلے سے انہیں بتاتے تھے کہ دیکھو اس طرح ہمارے ہاں کچھ نئے دین کی پرچار ہو رہی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ ان کی باتوں میں آئے۔ تو یہاں انہی پروپیگنڈوں کا ذکر ہے۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، فی العذاب، وہ خود عذاب میں، والضلال البعید، اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا، یعنی یہ خود عذاب میں مبتلا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں
کہ الیاذ باللہ انہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ مشرکین خود جو ہیں وہ جھوٹ کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں کہ اللہ کے سچے پیغام کو جھٹلا رہے ہیں، یہ خود پرلے درجے کی گمراہی میں ہے اور اللہ کے ہاں ان کے لیے عذاب ہے۔ افلم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، اس آسمان اور زمین کو جو ان کے آگے بھی موجود ہیں اور پیچھے بھی، یعنی یہ گرد و پیش میں موجود کائنات کو نہیں دیکھتے؟ ان نشأ نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دنسا دیں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، حقیقت یہ ہے کہ اس میں ہر اس بندے کے لیے ایک نشانی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ یہ وہی بات ہے جس کی تفصیل میں پہلے پچھلی آیات کی ضمن میں عرض کرتا آیا ہوں کہ انہیں یہ بتایا گیا کہ تم قیامت کے وقوع کو ناممکن سمجھتے ہو، تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ کائنات کا نظام مٹنے والا نہیں ہے، تو یاد رکھو جتنا یہ مربوط ہے تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات اس کی ایک کڑی کو ہلا دیتا ہے اور پھر تمہیں اس کا نتیجہ نظر آتا ہے۔ لوگ زمین میں دھنس بھی جاتے ہیں، زمین بعض اوقات اس میں خلا نمودار ہو جاتا ہے، کبھی پہاڑی تودے گر جاتے ہیں، کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، اور آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آثار نہیں ہوتے اور اچانک سیلاب آ جاتا ہے، پوری کی پوری بستی اس میں چلی جاتی ہے۔ جیسے مختلف علاقوں میں بنیر میں آپ نے سنا کہ اسکول اپنے بچوں سمیت وہ پانی کی نظر ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ اتنا اچانک آنے والا سیلاب تھا جس کی خبر نہ اسکول والوں کو ہو سکی، نہ بچوں کو ہو سکی، نہ ان کے والدین کو ہو سکی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو دکھاتا ہے کہ یہ کائنات تمہاری سہولت کے لیے ہے، لیکن اگر تم راہ راست پر نہیں چلو گے تو بسا اوقات یہاں ایسے واقعات نمودار ہو جاتے ہیں جو انسان کے خواب اور خیال میں بھی نہیں ہوتے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو خاص اپنے پاس سے فضل عطا کیا تھا۔ یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں تم بھی تسبیح میں ان کے ساتھ ہم آواز بن جاؤ، اور اے پرندوں تم بھی۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ اَنِعْمَ السَّابِغَاتِ، کہ پوری پوری زرہیں بناؤ، وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور کڑیاں جوڑنے میں توازن سے کام۔ اب یہاں داؤد علیہ السلام کا واقعہ انہیں سنایا جا رہا ہے، عقائد کا بیان ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اہل مکہ کو شکر کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ سورت کا آغاز اللہ کی تعریف سے ہوا تھا، حمد سے ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ حمد کی مفہوم میں تعریف بھی آتی ہے اور حمد کے مفہوم میں شکر بھی آتا ہے۔ اب اہل مکہ کو ایک واقعہ بتایا جا رہا ہے۔ ظاہر اہل مکہ بنی اسرائیل سے واقف تھے، انبیاء بنی اسرائیل سے بھی واقف تھے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے وہ سنتے رہتے تھے، وہ یقیناً داؤد علیہ السلام کی سلطنت سے بھی واقف ہوں گے۔ اب ان کے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ شکر گزار تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس شکر کا انعام کیسا عطا کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل ہی کے ایک فرد تھے، اور ایک زمانے میں حضرت سموئیل علیہ السلام کے زمانے میں جب بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ فلسطین پہ حملہ کرو، اور اس کو وہاں کی جو مقامی لوگ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان تھے، تو ان کے تسلط سے اس کو آزاد کرواؤ، کیونکہ یہ علاقہ ایسا علاقہ ہے جس میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، انبیاء کا علاقہ ہے، تو اس کو ان سے آزاد کروا کے تم یہاں ٹھہر جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہاں حکومت عطا کرے۔ یہ حکم انہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے تھا، جیسے پیچھے سورہ قصص میں آپ پڑھ کے آئے ہیں، جب بنی اسرائیل کو فرعون کے تسلط سے اللہ نے نجات دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں آزادی دلوائی، اور وہ سمندر پار کر کے صحرائے سینا میں داخل ہوئے، تو انہیں حکم ہوا کہ جاؤ اور اپنے ملک کو آزاد کرواؤ۔ تو اس وقت وہ جہاد کے لیے تیار نہ ہوئے، تو بطور سزا کہ اللہ نے انہیں اسی صحرا میں قید کر دیا، وہ وہیں پر سرگرداں پھرتے تھے، ان کی منزل ختم نہیں ہو رہی تھی، سفر مکمل نہیں ہو رہا، یہاں تک کہ پوری ایک نسل ان کی چلی گئی۔ بعد میں حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے سے انہوں نے جہاد شروع کیا، تو خیر چلتے چلتے آگے جب سموئیل علیہ السلام کا زمانہ آیا، تو اس وقت اللہ کے حکم پر حضرت سموئیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے حضرت طالوت نام کے ایک برگزیدہ فرد کو بادشاہ مقرر کیا، اور ان کی نگرانی میں بنی اسرائیل نے جہاد کی۔ ان کا مقابلہ جالوت نامی فرد سے تھا۔
جو کہ بہت طاقتور بڑے ڈیل ڈول کا آدمی تھا. بنی اسرائیل کے لوگ ان سے بہت ڈرتے تھے کیونکہ اس کی بہادری کے چرچے تھے، طاقت کے چرچے تھے. فلسطینیوں کا جو مقامی اس زمانے میں آبادی تھی اس کا وہ بڑا پہلوان تھا. حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت نوجوان تھے اور اس لشکر میں شامل تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جالوت جیسے طاقتور کو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں انجام تک پہنچایا. تو جب حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ کارنامہ سر انجام دیا تو بنی اسرائیل میں ان کی شہرت ہو گئی، مقبول ہو گئے، اور ہوتے ہوتے آگے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حکومت عطا کی. نبوت بھی ان کو عطا ہوئی، حکومت بھی ان کو عطا ہوئی، اور انہوں نے پھر ایسی سلطنت قائم کی جو کہ وہ خلیج عقبہ سے لے کر دریائے فرات کے مغربی کناروں تک تھی. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ پہلے برگزیدہ بندے ہیں جنہوں نے روئے زمین پر اہل ایمان کی، اہل توحید کی ایک عظیم سلطنت قائم کی. اس سے پہلے کبھی ایسی سلطنت کا وجود نہیں تھا جو اہل ایمان کی اتنی بڑی سلطنت ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں یہ سلطنت قائم فرمائی. داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اور اپنے زمانے میں پیغمبر سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں ہوتا. تو داؤد علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی عبادت گزار. صوم داؤدی معروف ہے. صوم داؤدی کا مطلب ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا. یہ داؤد علیہ السلام کا معمول تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صوم وصال سے منع فرمایا. صوم وصال کا مطلب اوپر تلے روزے رکھنا، لگاتار روزے رکھتے ہی رہنا، اس سے آپ نے منع فرمایا. اور صوم داؤدی کی اجازت دی کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھ لیا کرو. آخر انسان ہے، کمزور ہے، تو ایک دن افطار کر لیا کر، ایک دن روزہ رکھ لیا کر. تو حضرت داؤد علیہ السلام اس طریقے سے کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زبور عطا فرمائی. زبور یہ اللہ جل جلالہ کی توحید کے نغموں پر مشتمل ہے. یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تورات نازل کی، اور یہی تورات بنی اسرائیل کے لیے قانون رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. درمیان میں جتنے بھی پیغمبر آئے، کسی بھی پیغمبر نے تورات کو منسوخ نہیں کیا. داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی لیکن تورات کے احکام اپنی جگہ تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی لیکن تورات کے احکام اپنی جگہ تھے. تو حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے جو زبور نازل کی، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں توحید پر مشتمل نظمیں تھیں، مناجاتیں تھیں. داؤد علیہ السلام بہت ذوق کے ساتھ، محویت کے ساتھ اس کو پڑھا کرتے تھے. لحن داؤدی بھی معروف ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے دو امتیازات معروف ہیں، ایک صوم داؤدی اور ایک لحن داؤدی. لحن داؤدی کا مطلب کہ ایسا لہجہ جیسے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا. تو ظاہر ہے کہ وہ تو بے نظیر لہجہ تھا، لیکن اچھے لہجے کو لحن داؤدی بسا اوقات کہہ دیا جاتا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جو بہت خوبصورت طریقے سے قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. یاد رکھیے، قرآن پاک خوبصورت طریقے سے پڑھنا یہ مومن سے مطلوب ہے. قرآن کریم پر محنت کرنی چاہیے، تلاوت پر محنت کرنی چاہیے. درست لب و لہجے میں خوبصورت ادائیگی کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا یہ ایک مومن سے مطلوب ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ قرآن عربوں کے لہجے میں پڑھا کرو، خوبصورت طریقے سے پڑھا کرو. قرآن کریم خوبصورت آوازوں کے ساتھ پڑھا کرو. یہ مسلمانوں کو باقاعدہ تعلیم دی گئی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوبصورت طریقے سے قرآن پڑھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قرآن سماعت فرماتے تھے، اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہیں تو ایسا لہجہ دیا گیا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے داؤد علیہ السلام کو عطا کیا. تو قرآن کریم پڑھنے پر محنت کرنی چاہیے. میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں، ہم لوگ ہر چیز پر محنت کرتے ہیں، دین کے معاملے میں محنت نہیں کرتے. وہ لوگ جن کا قرآن کریم سے براہ راست تدریس کا اور تعلم کا تعلق نہیں ہوتا، تو وہ قرآن کریم پڑھنے کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. قرآن کریم کے ساتھ تو ہر ایک کا تعلق ہونا چاہیے نا، صرف حفاظ اور قراء کا تو نہیں، ہر مسلمان کا ہونا چاہیے. اگر ایک مسلمان کو پورا قرآن کریم یاد نہیں ہے تو کم از کم دو چیزوں کا اہتمام ہر مسلمان کو لازماً کرنا چاہیے.
ایک تو یہ کہ قرآن کریم کا کوئی نہ کوئی حصہ اسے یاد ہو، اتنا حصہ اس کو یاد ہو کہ رمضان میں اگر وہ 2 رکعت نفل اللہ کے حضور رات کو پڑھنا چاہے تو کوئی آدھا گھنٹہ اس میں تلاوت تو کر سکے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر، تو کم از کم اتنا حصہ یاد کرنا یہ تو ہر مسلمان کا بنیادی فرض ہے۔ اور دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی ادائیگی خوبصورت طریقے سے ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں عام طور پر گھروں میں لوگوں نے اپنی دادی سے قرآن پڑھا ہوتا ہے، دادی بھی غلط پڑھتی ہے اور پوتوں کو بھی غلط پڑھاتی ہے، اور وہ پوتے ساری زندگی اسی طرح پڑھتے ہیں، اسی طرح بوڑھے ہو جاتے ہیں، ساری زندگی گزار دیتے ہیں، دنیا کے ہر فن پر محنت کرتے ہیں، انگریزی کا لب و لہجہ سیکھنے کے لیے خدا جانے کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن قرآن کریم کا لب و لہجہ سیکھنے کے لیے کوئی مسلمان محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بزرگوں کے لیے تو عذر ہے کہ اس عمر میں آ کے پھر ان کے لیے اپنا لہجہ تبدیل کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو وہ تو چلیے اللہ کے ہاں ایک عذر ہوگا۔ نوجوانوں کے پاس کیا عذر ہے؟ چلے دیہاتی کے پاس بھی عذر ہوگا، اگر کوئی دیہاتی نوجوان بھی ہے تو اس کا پڑھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کے پاس عذر ہوگا کہ میں تو کوئی چیز نہیں پڑھ سکتا، اگر مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تو مجھے اور چیزیں بھی پڑھنی نہیں آتی، تو چلیے وہ تو ایک عذر ہو گیا، وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ لیکن ایک پڑھا لکھا شہری نوجوان، اس کے پاس کیا عذر ہے کہ وہ قرآن غلط پڑھتا ہے، قرآن کا تلفظ صحیح نہیں کر سکتا، اور تلفظ اگر صحیح کرتا ہے تو اس کا لہجہ درست نہیں ہے۔ لہجہ درست کرنا یہ چلیے یہ آداب میں سے ہے، لیکن تلفظ درست رکھنا یہ تو فرائض میں سے ہے۔ تلفظ غلط ہوں گے تو معنی کہیں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ ہا کو آپ خا پڑھیں گے تو خا الگ لفظ ہے، ہا الگ لفظ ہے۔ اب جب آپ نے ہا کی جگہ خا پڑھ دیا تو پھر تو مفہوم بدل گیا، عین کی جگہ غین پڑھ دیا تو مفہوم کیا ہو گیا؟ بدل گیا۔ ہا کی جگہ ہا پڑھ دیا تو ہا الگ ہے، ہا الگ ہے۔ عربی میں تو حروف کے بدلنے سے، کلمات کے بدلنے سے معنی بدلتے ہیں، تو مفہوم ہی بدل جائے گا۔ تو ایک نوجوان کو سوچنا چاہیے نا کہ میں غلط قرآن کب تک پڑھوں گا؟ کیا یہی غلط قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا؟ آج کل تو کوئی پڑھتا بھی نہیں ہے نا، میں تو اس سے مخاطب ہوں جو پڑھتا تو ہے، جو پڑھتا ہی نہیں ہے وہ تو پھر ایک اگلا سٹیج ہے نا۔ اور آج کل تو ہم مجھ سمیت اکثر لوگ اسی کے شکار ہیں کہ قرآن کریم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو بھائی یہ قرآن کریم کا حق ہے ہمارے اوپر۔ آپ سیرت کے طالب علم ہیں، سیرت آپ سب لوگ پڑھتے ہیں، آپ سیرت میں پڑھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کتنی مشکلات اٹھا کر یہ قرآن کریم امت تک پہنچایا ہے۔ تو امت اس کے ساتھ یہ سلوک کرے گی کہ نوجوان کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، اکیڈمی جانے کے لیے الگ وقت ہے، انگریزی زبان سیکھنے کے لیے، انگریزوں کی طرح لب و لہجہ اپنانے کے لیے الگ وقت ہے، کاروبار کے لیے بھی وقت ہے، ہر چیز کے لیے وقت ہے، قرآن کریم کے لیے وقت نہیں ہے، نہ پڑھنے کے لیے ہے نہ سیکھنے کے لیے۔ تو اگر اسی طرح زندگی گزارتے رہیں گے تو پھر تو کام خراب ہے۔ تو سوچنا چاہیے قرآن کریم اچھے لب و لہجے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کے معاشرے میں اچھے لب و لہجے میں قرآن کریم پڑھنے کی باقاعدہ حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ وہ سارے عرب تھے، خوبصورت طریقے سے پڑھتے تھے، لیکن ان کے معاشرے میں بھی ایسے حضرات تھے جو بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے۔ ابی بن کعب تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں امام بنایا تھا، وہ صحابہ کو تراویح پڑھاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری کی تلاوت خود سماعت فرمائی کیونکہ وہ خوبصورت قرآن پڑھتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اچھے لب و لہجے میں قرآن سننا بھی سنت ہے۔ آپ اگر کسی اچھے قاری کی تلاوت سنتے ہیں اچھے لب و لہجے کے ساتھ تو یہ تلاوت سننا بھی کیا ہے آپ کے لیے؟ سنت ہے۔ پڑھنے والا جیسا بھی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ اچھا پڑھنے والا فلاں مصری قاری ہے، اس کی شکل ایسی ہے ویسی، وہ جیسا بھی ہے وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ ہم اس کی تلاوت سنتے ہیں کہ وہ اچھے لب و لہجے میں پڑھتا ہے، درست ادائیگی کے ساتھ، اچھی تجوید کے ساتھ، تو ہم قرآن کریم کی نسبت کے ساتھ اس کا احترام کرتے ہیں۔ باقی ہر انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ تو بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت خوبصورت لب و لہجہ عطا فرمایا تھا، اور وہ جب زبور پڑھا کرتے تھے تو ارد گرد کا ماحول بھی ان کے ساتھ پڑھتا تھا، پہاڑ بھی پڑھتے تھے، پرندے بھی پڑھتے تھے۔ جیسے اس آیت میں صراحت کے ساتھ ذکر ہے، یا جبال اوبی معہ، اے پہاڑوں تم بھی ان کے ساتھ ہم آواز بن جاؤ، اللہ کا حکم ہے پہاڑوں کو، والطیر، اور اے پرندوں تم بھی، یعنی پہاڑ پرندے اس وقت کا جو ماحول تھا وہ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم آواز ہو جاتا تھا جب وہ پڑھا کرتے تھے۔
اب پہاڑ پڑھتے تھے، پرندے پڑھتے تھے، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ حقیقتاً پڑھتے تھے، ایسا نہیں کہ زبان حال کے ساتھ پڑھتے تھے۔ بعض مفسرین کی یہ بھی رائے ہے کہ وہ زبان حال کے ساتھ پڑھتے تھے، لیکن اکثر محققین اور مفسرین کے ہاں وہ باقاعدہ حقیقتاً پڑھا کرتے تھے، یعنی ان کی آواز فزیکلی محسوس کی جا سکتی تھی۔ وہ داؤد علیہ السلام کی آواز میں آواز ملاتے تھے۔ یہاں پھر وہی بات آئے گی نا، جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اب اور آگے اللہ نے فرمایا لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، یعنی وہ اپنی زبان جو بھی ہے اس کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں، لیکن انسان اس کو سمجھتا نہیں۔ اب داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزاتی طور پر یہ صلاحیت عطا کی تھی کہ جب وہ یہ تاثیر عطا کی تھی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو یہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ ہم آواز ہو کر پڑھتے تھے، اور ان کی اس پڑھت کو باقاعدہ محسوس کیا جا سکتا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزہ عطا کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زبور پڑھنے کے معاملے میں ایک اور معجزہ بھی تھا کہ وہ خادم سے کہتے تھے کہ گھوڑا لے کر آؤ، اور زبور کی تلاوت شروع کر لیتے تھے، تو گھوڑا وہ لاتا اور زین کستے کستے داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت مکمل فرما لیا کرتے۔ یعنی اللہ نے انہیں ایسی سرعت تلاوت عطا کی تھی، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ نے وقت ایسے ان کے لیے مسخر کیا تھا کہ وہی کام جو عام انسان گھنٹوں میں بھی نہ کر پائے، داؤد علیہ السلام چند منٹ میں کر لیتے تھے، کہ گھوڑے کی زین کستے کستے وہ پوری تلاوت کر لیتے تھے۔ اب گھوڑے کی زین کو کسنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ چند منٹ لگتے ہوں گے، تو ان چند لمحات میں سیدنا داؤد علیہ السلام مکمل زبور کی تلاوت فرما لیا کرتے۔ اس کا ذکر حدیث میں ہے، یہ ان کا معجزہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ سنت امت محمدیہ کے کچھ برگزیدہ لوگوں کو عطا کی ہے، جو ہر زمانے میں ہوتے ہیں، جنہیں اللہ نے قرآن کریم کے ساتھ ایسی نسبت عطا کی ہوتی ہے، سرعت ادائیگی ان کو عطا کی ہوتی ہے، یا وقت اللہ نے ان کے لیے مسخر کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے سے وقت میں اتنی تلاوت کر لیتے ہیں کہ میرے جیسا آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، ہم اس کو ناممکن سمجھتے ہیں۔ ایسے صحابہ ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک رکعت میں قرآن پڑھتے ہیں۔ حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے ایک رکعت میں قرآن کریم کی تلاوت مکمل فرما لیا کرتے ہیں۔ عام لوگوں کے لیے تو وہی حکم ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو تلقین فرمائی کہ کچھ یعنی غالباً 3 دن کا ذکر ہے کہ اس سے پہلے ختم نہ کرو، تو یہ عام لوگوں کے لیے ہے، لیکن جو قرآن کریم کے ساتھ ذوق رکھتے ہیں وہ پھر ایک رکعت میں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ چند گھنٹوں میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم مکمل ان کی زبان سے ادا فرما دیتا۔ ظاہر بین لوگوں کو یہ ناممکن نظر آتا ہے۔ میں پہلے بھی اس کی مثال دے چکا ہوں کہ ہمارا نوجوان گھنٹوں موبائل پہ لگا رہتا ہے نا، پچھلی نسل کے لوگوں کو اگر بتا دیا جائے تو وہ اس کو ناممکن سمجھیں۔ ایک نوجوان کھڑے ہو کر ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر 4 گھنٹوں کی فلم دیکھ لے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا نا، اتنا محب ہوگا کہ اسے پہلو بدلنے کا خیال بھی نہیں آئے گا۔ تو اسی طریقے سے جیسے ہمیں ان چیزوں میں محویت حاصل ہے، تو اللہ کے برگزیدہ لوگوں کو اس میں محویت ہوتی ہے قرآن کریم پڑھنے میں، اور اللہ نے ان کو پھر برکت سے نوازا ہوتا ہے کہ ان کے اوقات میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ وہ چند گھنٹوں میں قرآن کریم کی تلاوت کر لیتے ہیں، پوری کر لیتے ہیں، ایک رکعت میں کر لیتے ہیں۔ تو سیدنا داؤد علیہ السلام کا جو معجزہ تھا، اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کے برگزیدہ لوگوں کو بھی داؤد علیہ السلام کے نقش قدم پر چلایا ہے کہ جیسے وہ چند لمحات میں پورے زبور کی تلاوت کر لیتے، تو ایسے ہی امت محمدیہ کے ایسے قراء ہیں، ایسے برگزیدہ بندے ہیں جو کہ ایک نشست میں تھوڑے سے سمجھے جانے والے وقت میں وہ مکمل قرآن کریم اور 30 پاروں کی تلاوت کر لیتے ہیں، جو میں اور آپ پورا سال بھی نہیں کر پاتے، جن کو ذوق نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو خاص اپنے پاس سے فضل عطا کیا، اور اللہ فرماتا ہے یا جبال، اے پہاڑو، اوّبی معہو، تم بھی ان کے ساتھ تسبیح میں ہم آواز بن جاؤ، وطیر، اور اے پرندو تم بھی، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں آتے ہی ایسا موم بن جاتا تھا، جیسے ہماری خواتین آٹا گوندھ لیتی ہیں، وہ جیسے چاہے آٹے کو موڑ سکتی ہیں، اسی طریقے سے داؤد علیہ السلام جیسے چاہتے لوہے کو موڑ کر اس سے زرہ بناتے، یا جو بھی چیز انہوں نے بنانی ہوتی وہ بنایا کرتے۔ بعض مفسرین نے تاریخی روایات نقل کی ہیں
کہ سیدنا داؤد علیہ السلام چونکہ خلیفہ وقت تھے، سلطان تھے، پیغمبر بھی تھے، تو وہ بعض اوقات باہر نکل کر عام لوگوں سے سوالات کرتے تھے جو ان کو نہیں جانتے تھے۔ ان سے پوچھتے تھے کہ لوگوں تم اپنے خلیفہ کو کیسا پاتے ہو، تاکہ لوگوں کی آراء کی روشنی میں پھر ان کے مسائل حل کیے جائیں۔ تو لوگ پھر تعریف کرتے تھے کہ ہمارا خلیفہ بہت اچھا ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا کہ خلیفہ تو بہت اچھا ہے ہمارا، لیکن ایک نقص ہے اس میں۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا وہ اپنے لیے بیت المال سے وظیفہ لیتا۔ تو داؤد علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ جو لوگ میری طرف نسبت کرتے ہیں کہ میں بیت المال سے وظیفہ لیتا ہوں، تو یہ مجھ سے دور کر دیجیے اور مجھے کوئی ایسا ہنر عطا فرما دے کہ جس سے میں اپنا گزر بسر کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر لوہا ان کے لیے نرم کر دیا اور وہ پھر لوہے سے زرے بناتے تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ یعنی درہم کی کرنسی کے مطابق 6,000 درہم کی ایک زرہ ان کی بکتی تھی۔ ایسی شاندار زرہ بنایا کرتے تھے، اور شاندار کیوں نہ ہوتی، وہ اللہ کے احکامات کے مطابق بنتی تھی۔ جیسے آگے اللہ نے فرمایا انعم السابغات، کہ پوری پوری زریں بناؤ، وقدر فی السرد، اور کڑیاں جوڑنے میں توازن سے کام لو۔ یعنی خود اللہ نے سکھایا کہ زرہ کیسے بناتے، یعنی لوہے کی کڑیاں جوڑنا ہے۔ زرہ آپ جانتے ہوں گے لوہے کا لباس ہوتا ہے جو کہ میدان جنگ میں لوگ پہنا کرتے تھے پہلے زمانے میں، تاکہ تیر اور تلوار اس پہ اثر نہ کرے۔ عام لباس پہنا جاتا یا چمڑے کا بنا ہوا تو تیر اور تلوار اس کے اندر جا سکتے تھے، جسم کو نقصان پہنچاتے تھے۔ لوہے کا جو لباس ہوتا تھا اس پہ اگر تلوار لگتی بھی تھی تو پھسل جاتی تھی، تو لوگ پہنا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زرہ پہنی، بلکہ احد کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زریں زیب تن فرمائی۔ یہ امت کے لیے ایک تعلیم تھی کہ اسباب اختیار کرو، خوب اختیار کرو۔ توکل یہ نہیں ہوتا کہ مسلمان سبب اختیار نہ کرے اور کہے کہ بس اللہ کے حوالے، سبب اختیار کرو اور پھر اللہ کے حوالے کرو، تو یہ توکل۔ تو زرہ حضرت داؤد علیہ السلام بناتے تھے اور 6,000 میں بکتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ 4,000 وہ اس میں سے اللہ کے راستے میں صدقہ فرماتے تھے اور 2,000 اپنے گزر بسر کے لیے رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، چونکہ وہ تاجر تھے، پہلے ابوبکر صدیق تجارت کرتے تھے، کپڑا بیچ کے اپنے لیے گزر بسر کا انتظام کرتے تھے۔ پہلے تو بہت بڑے تاجر تھے، بعد میں ان کی دولت ساری اسلام کے لیے صرف ہو گئی۔ تو خلیفہ بننے کے بعد بھی وہ کپڑے کا گٹھر اٹھائے بازار کی طرف جا رہے تھے، اپنے لیے گزر بسر کا انتظام کرتے۔ تو صحابہ نے ان کو روکا کہ ایسا نہ کریں، اب آپ کے اوپر بار خلافت ہے، تمام مسلمانوں کا انتظام ہے، اب بھی اگر آپ اس طریقے سے تجارت کو وقت دیں گے تو امور خلافت متاثر ہوں گے۔ تو زبردستی صحابہ کرام نے پھر ان کے لیے بیت المال سے کچھ وظیفہ مقرر کیا۔ تو بہرحال داؤد علیہ السلام نے اس طریقے سے زرہ بنانے کا کام پھر شروع کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہاتھ میں ایسی تاثیر رکھی معجزاتی طور پر کہ وہ جیسے چاہتے تھے لوہے کو موڑ کے اسے زرہ بنا لیتے۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور تم سب لوگ نیک عمل کرو۔ بہت سارے مسلمان بادشاہ ایسے گزرے ہیں جو کہ مسلمانوں کے مال سے وظیفہ نہیں لیتے تھے۔ یہ بر صغیر میں اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ٹوپیاں بنانے کا کام کرتا تھا اور اسی سے اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ ہمارے ہاں مختلف لوگوں نے بڑی افواہیں پھیلائی ہیں اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں۔ عام طور پر یہ بازاری جملہ کسا جاتا ہے کہ نہ وہ نماز چھوڑتا تھا نہ بھائی چھوڑتا تھا، کہ جی بھائیوں کو قتل کیا۔ تو وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اورنگزیب عالمگیر ایک انتہائی عادل بادشاہ تھا اور اس نے بھائیوں کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا۔ بھائیوں نے جب اس طریقے سے امور ریاست میں خلل ڈالنا شروع کیا تو پھر ظاہر ہے کہ باغیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ پھر خلافت کو کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ صرف بازاری جملے ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو اپنے اسلاف سے متنفر کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے مسلمان بادشاہوں نے ظلم بھی کیے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے ظالم تھے۔ بہت سارے ایسے تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے عدالت نصیب کی تھی۔ اگر کوئی مسلمان بادشاہ ظالم بھی گزرا ہے تو وہ بسا اوقات اس کا ظلم اس کی ذات تک محدود ہوتا تھا کہ ذاتی طور پہ کسی بھی ظلم کیا یا جو بھی کیا۔ باقی ریاست میں قرآن کریم کا قانون چلتا تھا، عدالتوں میں قرآن کریم کا قانون چلا کرتا تھا، وہ مسلمانوں کا سنہری دور تھا۔ تو جب تک آپ نے مسلمانوں کی پوری تاریخ نہ پڑھی ہو، اسی طریقے سے کسی ایک جملے کے پیچھے جا کر مسلمانوں کی تاریخ کی نفی نہ کریں۔
اگر اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں آپ نے کسی کی بات کو ماننا ہے تو پہلے اس کی پوری تاریخ پڑھیں کہ اس نے باپ کو قید کیا تو کیوں کیا. یہ کہنا آسان ہے نا کسی باپ کو قید کرنا, کیوں کیا تو یہ پڑھ لیجئے نا. بھائیوں کے مقابلے میں اگر وہ آیا تو کیوں آیا, تو ذرا ہمت کریں کتاب اٹھا کے پڑھ لیں. جملہ کسنا تو آسان ہوتا ہے نا, اور جملے فیس بک پہ ڈال دینا بھی بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن جب تک آپ تاریخ کے طالب علم نہیں ہیں ایسے کام نہ کریں. یہ میں برادرانہ درخواست کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کے آلائے کار نہ بنے جو کہ نوجوانوں کو اپنے اسلاف سے دور کرتے ہیں. اگر آپ نے کسی پر تنقید کرنی ہے تو اس کی پوری تاریخ پڑھیں. اورنگزیب عالمگیر کوئی معصوم نہیں تھا کہ وہ تنقید سے بالاتر ہو, لیکن تنقید وہ کرے جس نے اس کی پوری تاریخ پڑھی. جس کو ہندوستان کی تاریخ کے الف بے کا ہی نہ پتہ ہو, جس کو یہ تک نہ پتہ ہو کہ ہندوستان کی تاریخ پر کون سی کتاب لکھی گئی ہے, اورنگزیب عالمگیر کی تاریخ پر کون سی کتاب لکھی گئی ہے, تو کیا اس کو یہ حق ہے کہ وہ اس پہ جملے کسے؟ پہلے کتاب تو کوئی پڑھ لو. اور یہی اصول ہر جگہ چلے گا. جہاں آپ نے تنقید کرنی ہے تو پہلے آپ سوچ لیں کہ اس فن کو میں جانتا ہوں, پہلے اس فن کے بارے میں پڑھیں, 2 4 5 10 کتابیں تو پڑھیں نا اس کے بارے میں. اس کے بعد پھر آپ کا دل چاہے آپ سمجھ جائیں کہ اب میں اس فن میں امام بن گیا ہوں, تو پھر آپ تنقید کریں. اور اگر آپ اس فن سے ناواقف ہیں تو پھر چپ کر کے اپنے کام سے کام رکھیں. ہر جگہ ٹانگ اڑانا کوئی ضروری ہوتا ہے؟ یہ سب سے آسان کام ہے تنقید کرنا, خاص طور پر ہمارے آج کل کے پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے. طالب علم وہ سائنس کا ہوگا اور تنقید وہ امام ابو حنیفہ پہ کرے گا. تحقیقات جو ہیں وہ اس کی بایو میں ہوں گی اور تنقید وہ امام بخاری پہ کرے گا. تو حماقت ہے نا یہ. اگر کوئی آدمی حدیث کا طالب علم ہے اور وہ فزکس کے کسی قانون پر تنقید کرے تو آپ اس کو احمق کہیں گے نا, اور وہ ہوگا احمق کیونکہ اس کی فیلڈ نہیں ہے. تو اسی طرح وہ بھی احمق ہے جس کا اوڑھنا بچھونا سائنس اور ٹیکنالوجی ہے اور وہ تنقید کر رہا ہے کس پہ؟ علوم اسلامی. آپ آئیے علوم اسلامیہ کا میدان منتخب کیجئے, تحقیقات کرے, 2 4 5 سال آپ اس راہ گزر میں گزاریں, اور اس کے بعد پھر آپ جب سمجھ جائیں کہ اب میں مجتہد بن گیا ہوں, پھر تنقید کا نشتر نکالیں اور جدھر دل چاہتا ہے پھر چلانا شروع کریں. لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ پڑھ لیں گے پھر آپ تنقید نہیں کریں گے. تنقید آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ جاہل ہیں. جب آپ پڑھ لیں گے پھر آپ اس طرح کی بازاری جملے نہیں کسیں گے جیسے آج کل کسے جاتے ہیں. تو فرمایا وَعْمَلُوا صَالِحًا, اور تم سب لوگ نیک عمل کرو, اِنِّی بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر, تم جو بھی عمل کرتے ہو میں اسے دیکھ رہا ہوں. یعنی نیک عمل کرو, تم جو بھی عمل کرو گے میں اس کو دیکھوں گا. یہاں دونوں چیزیں آ گئی نا, دنیا کا کام بھی آ گیا کہ داؤد علیہ السلام زیرہ بناتے تھے اور اس کو بازار میں بیچتے تھے, اور دوسرے نمبر پر نیک عمل بھی آ گیا. تو دونوں چیزیں آ گئی, دنیا بھی آ گئی, آخرت بھی آ گئی. اور میں نے پہلے بھی دروس میں بارہا عرض کیا ہے کہ مسلمان کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ دنیا نہ کمائے, بلکہ ضروری یہ ہے کہ وہ دنیا بھی کمائے اور آخرت بھی کمائے. ایک چیز بھی چھوڑے گا تو نقصان اٹھائے. بڑا نقصان یہ ہے کہ دنیا کمائے اور آخرت چھوڑے. چھوٹا نقصان یہ ہے کہ آخرت کمائے دنیا چھوڑے, کہ چلو دنیا میں تو نقصان ہے لیکن آخرت میں فائدہ ہے. اور فائدہ ہی فائدہ یہ ہے کہ دنیا بھی کمائے اور آخرت. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, کہ الہی ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرما, نیکی عطا فرما, اور آخرت میں بھی. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ, اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو تابع بنایا. اب یہاں حضرت سلیمان کا ذکر ہو رہا ہے. داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ وہ شکر گزار بندے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی سلطنت ان کو عطا کی. اب آگے حضرت سلیمان کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اپنے والد کی عظیم ترین سلطنت کو مزید عروج تک پہنچایا. کہا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے غالباً 19 بیٹوں میں سب سے چھوٹے تھے, اور یہ محض 13 برس کے تھے جب اپنے والد کے جانشین بنے تھے. اپنی قابلیت کی وجہ سے, اپنی صلاحیت کی وجہ سے اتنی کم عمری میں ہی انہیں سیدنا داؤد علیہ السلام کی اتنی بڑی سلطنت کا وارث بنا دیا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے نبوت بھی عطا فرمائی. یعنی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان یہ وہ عظیم المرتبت پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے بادشاہت اور نبوت کو جمع فرمایا. اس سے پہلے بنی اسرائیل میں یہ رسم یہ چلی آ رہی تھی کہ بادشاہ کوئی اور ہوتا تھا, پیغمبر کوئی اور ہوتا تھا. بادشاہ طالوت تھے, پیغمبر سموئیل علیہ السلام تھے. اسی طریقے سے چلا آ رہا تھا. داؤد علیہ السلام پر آ کے اللہ نے بادشاہت اور نبوت دونوں کو جمع کی.
اور اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی، بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان کے مختلف معجزات میں ایک معجزہ یہ تھا کہ اللہ نے ہوا کو بھی ان کے تابع کیا تھا اور مختلف جانوروں کی بولیاں انہیں سکھائی تھیں، جیسے سورۃ النمل میں آپ تفصیل سے پڑھ کے آئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، آگے سورہ صاد میں آئے گا کہ ربی حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ الہی مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، یعنی بے نظیر سلطنت مجھے عطا فرما۔ تو اللہ نے انسانوں کو تو چھوڑیے، ہر قسم کے ماحول کو ان کی سلطنت کا حصہ بنایا، یعنی ہر چیز پہ انہیں تسلط دیا۔ ہوا ان کے حکم کی تابع تھی، جنات ان کے حکم کے تابع تھے، پرندے چرند پرند ہر چیز ان کی بولی سمجھتے تھے، ان کے حکم کے تابع تھے۔ تو اتنی بے نظیر سلطنت اللہ نے انہیں عطا کی۔ کہا جاتا ہے یہاں تو فرمایا نا کہ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو تابع بنایا، غُدُوُّهَا شَهْرٌ، اس کا صبح کا سفر بھی 1 مہینے کی مسافت کا ہوتا تھا، وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور شام کا سفر بھی 1 مہینے کی مسافت کا ہوتا تھا۔ تو ہوا ان کے تابع تھی۔ قرآن کریم میں صرف اتنا فرمایا گیا کہ صبح کا وقت اتنا وہ سفر ہوا پہ کر لیتے تھے جتنے سفر کو کرنے کے لیے مہینہ چاہیے ہوتا، اور اسی طرح شام کو بھی۔ اب مفسرین نے تاریخی روایات کی روشنی میں لکھا ہے کہ ان کا ایک تخت تھا جس پہ وہ جلوہ افروز ہو کے ہوا کو حکم دیتے تھے، ہوا ان کے تخت کو اڑا لیتی تھی، اور صبح کے تھوڑے سے وقت میں وہ اتنا مسافت طے کر لیتی تھی کہ عام آدمی کو وہ مسافت طے کرنے کے لیے 1 مہینہ چاہیے ہوتا تھا۔ اور اسی طرح پھر شام کے لیے، شام کو وہ اپنے تخت کو حکم دیتے تھے، وہ تخت انہیں اڑا کے لے جاتا، اور اتنی مسافت طے کر لیتے جتنی مسافت طے کرنے میں عام آدمی کو 1 مہینہ چاہیے۔ تو گویا 2 مہینوں کی مسافت وہ صبح اور شام تھوڑے تھوڑے وقت میں طے فرما لیتے تھے۔ یہ ان کا ایک معجزہ تھا۔ اہل مکہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے نا، تو اللہ نے شکر کے نتیجے میں انہیں اتنی بڑی سلطنت عطا کی اور یہ اختیارات عطا فرمائے۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ جیسے داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے لوہے کو مسخر کیا تھا، تو ان کے فرزند سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے تانبے کو مسخر کیا تھا کہ وہ تانبے سے کام لیتے تھے۔ اب یہاں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں تانبے کا کوئی چشمہ اللہ نے ان کے لیے جاری کیا تھا، اتنا کثرت سے تھا۔ اور کچھ حضرات نے یہ تعویل کی ہے کہ تانبے کا چشمہ بے شک نہ بھی ہو، لیکن تانبے سے وہ اس قدر کام لیتے تھے، یا اس قدر کثرت سے تانبا استعمال ہوتا تھا گویا کہ تانبا بہتا ہو۔ جیسے ہمارے ہاں بھی کہہ دیا جاتا ہے نا کہ جی فلاں چیز کا چشمہ بہہ گیا ہے، یا پیٹرول کے چشمے بہہ گئے ہیں۔ مقصد یہ کسی چیز کی کثرت کو واضح کرنے کے لیے اسے چشمے سے تعبیر کی تشبیہ دی جاتی۔ تو دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، عین ممکن ہے اللہ نے واقعتاً چشمہ بہایا ہو، اور عین ممکن ہے کہ اللہ نے تانبے سے تانبے پر انہیں اتنی قدرت دی ہو، انہوں نے تانبے کا استعمال اتنا کیا ہو جیسے ان کے لیے چشمہ ہی چشمہ ہے۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنات میں سے کچھ وہ تھے مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے۔ جنات یہ بھی انسانوں کی طرح مخلوق ہے جو اس روئے زمین پر بستی ہے، اور اللہ نے روئے زمین پر انسانوں سے پہلے جنات کو پیدا کیا تھا۔ ابلیس سے تو ہم سب واقف ہیں نا، ابلیس انسانوں سے پہلے تھا، اور ابلیس کون ہے؟ جنات میں سے ہے نا، عزازیل، یہ جنات میں سے تھا۔ جنات کو اللہ نے انسان سے پہلے پیدا کیا تھا۔ جب اللہ نے اس روئے زمین کو پیدا کیا تو یہاں پہلے جنات کو بسایا گیا، اور جنات یہاں میدانی آبادی میں رہتے تھے، لیکن جب انہوں نے فساد شروع کیا تو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے انہیں مار بھگایا، ان کو جنگلات میں دھکیل دیا گیا، اور یہاں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بسایا۔ تو جیسے انسان مکلف ہے، یعنی نیک اعمال کرنے کا پابند ہے، ویسے ہی جنات بھی مکلف ہے۔ جیسے انسانوں کے لیے جزا اور سزا ہے، ویسے جنات کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے جزا اور سزا رکھی۔ جیسے انسانوں میں مومن اور کافر ہوتے ہیں، ویسے جنات میں بھی مومن اور کافر ہوتے ہیں۔ تو جنات پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، وہ جنات سے کام لیتے تھے۔ آج کل بھی مختلف لوگ جنات سے کام لینے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ بغیر کسی وجہ کے
کسی جن کو اپنا تابع بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ مختلف صورتیں ہوتی ہیں، لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے قابو میں جنات ہیں۔ اگر فرض کیجئے وہ اپنے دعوے میں سچا ہے تو جنات کی تسخیر کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر تو جنات کی تسخیر ناجائز کلام کی وجہ سے کی جا رہی ہے تو پھر تو وہ ناجائز ہے، اور اگر جائز کلام کی وجہ سے کی جا رہی ہے تو پھر بھی اس کی کچھ حدود اور قیود ہے کہ اگر کوئی سرکش جن ہے اور کوئی اسے جائز کلام پڑھ کر قابو کرتا ہے، یعنی انسانوں کو اس کے ضرر سے بچانے کے لیے، تو پھر اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ یا انسانوں کے علاج کے لیے کوئی آدمی ایسا کوئی کام کرتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن بغیر کسی ضرورت کے کسی مخلوق کو اپنا تابع بنانا، اس کو اپنا غلام بنانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ، اور ان میں سے جو کوئی بھی ہمارے حکم سے ہٹ کر، وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور ہمارے حکم سے ان میں سے جو کوئی ہٹ کر ٹیڑھا راستہ اختیار کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ یعنی جنات پر سب پر یہ بات واضح تھی کہ جو اللہ کے حکم سے ہٹے گا تو اسے جہنم کی عذاب کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اب آگے ان سلیمان علیہ السلام کے اس معجزے کا ذکر ہے کہ جنات ان کے لیے مسخر تھے، تو وہ جنات سے کام لیا کرتے تھے، مختلف طریقوں سے انہیں کام پہ لگاتے تھے۔ آگے اس کا ذکر ہے یعملون لہ ما یشاء من محاریب، اور جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے جو وہ یعنی سلیمان چاہتے تھے تو بنا دیا کرتے تھے۔ کیا بناتے تھے؟ من محاریب، اونچی اونچی عمارتیں۔ محراب کی جمع محاریب ہے۔ محراب عام طور پر ہمارے ہاں اس گول چھوٹی سی عمارت کو کہا جاتا ہے جو مسجد کے اگلے حصے میں تعمیر کی جاتی ہے، لیکن محراب سے مراد بڑی مضبوط اور بڑی عمارت ہوتی ہے لغوی طور پر۔ بعد میں محراب کا اطلاق اس پہ ہونے لگا۔ یہ جو مساجد میں محراب کی تعمیر ہے، یہ اس کا رواج مسلمانوں میں خلفاء کے زمانے سے ہوا ہے کہ جب خلیفہ وقت خود نماز پڑھاتا تھا تو کچھ ایسے حالات ہوئے کہ خلفاء کو خطرہ ہوتا تھا، تو پھر چونکہ امام خلیفہ ہوتا تھا تو اسے خطروں سے بچانے کے لیے اس کے لیے محراب بنا دیا جاتا کہ وہ محراب میں کھڑا ہو جائے، وہیں نماز پڑھائے، تاکہ دائیں بائیں کسی کے حملے سے وہ کیا ہو جائے؟ محفوظ ہو جائے۔ اور بعد میں یہی حیت مسلمانوں میں مساجد کی ہو گئی کہ محراب مساجد میں بنایا جاتا ہے۔ تو یہاں محراب سے مراد یہ محراب نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد عظیم اونچی عمارتیں۔ جیسے سورہ نمل میں آپ نے پڑھا کہ سلیمان علیہ السلام نے جنات سے وہ بڑا محل بنوایا تھا، اور اس کے نیچے یعنی اس کی جو داخلی وہ تھی انٹرنس تھی، وہاں ایک حوض بنوایا تھا، اور اس کے اوپر ایسا فرش بنایا تھا جو شیشے کی طرح شفاف تھا، اور آنے والا یہ سمجھتا تھا کہ کہیں میں حوض میں گر نہ جاؤں، حالانکہ وہ فرش ہوتا تھا۔ تو اس طرح کی بڑی بڑی عمارتیں سیدنا سلیمان علیہ السلام جنات سے بنواتے ہیں۔ وہ تماثیل اور تصویریں، تماثیل تمثال کی جمع ہے۔ تمثال کہا جاتا ہے کسی بھی چیز کی شبیہ کو، چاہے وہ چیز ذی روح ہو یا وہ غیر ذی روح، یعنی کسی جاندار کی شبیہ بنانا یہ بھی تمثال کے مفہوم میں آتا ہے، اور درخت کی شبیہ بنانا یا کسی عمارت کی شبیہ بنانا، کوئی خوبصورت منظر بنانا، کسی جنگل کا کوئی اس طرح کا منظر، چاہے وہ فزیکل ہو یا نقشے میں ہو، تو یہ سب چیزیں تمثال کے مفہوم میں آتی ہیں۔ اب یہاں جو فرمایا گیا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام ان سے تمثال بنواتے تھے، تصویریں بنواتے تھے، تو یہ تصویریں کس چیز کی ہوتی تھی؟ کیا یہ انسانوں کی ہوتی تھی، جانداروں کی ہوتی تھی، یا پھر بے جان چیزوں کی ہوتی تھی؟ تو اس میں مفسرین کے مختلف آراء ہے۔ کچھ مفسرین نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ وہ جانداروں کی بھی ہوتی تھی، انسانوں کی، اور وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں چونکہ اس کی اجازت ہوگی، لیکن محققین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ تورات میں ذی روح کی تصویر بنانا ویسے ہی حرام ہے جیسے ہمارے ہاں حرام ہے۔ جیسے مسلمانوں کے لیے تصویر حرام ہے کسی ذی روح کی، ایسی ہی یہودیوں کے ہاں بھی تورات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصویروں کو واضح حرام قرار دیا۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ تورات منسوخ نہیں ہوئی، تو نہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں نہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، تو معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی ذی روح جانداروں کے مجسمے بنانا یا ان کی تصویریں بنانا یہ کیا تھی؟ ممنوع تھی، حرام تھی۔ تو پھر بات واضح ہو گئی کہ سلیمان علیہ السلام
جو ان سے تصاویر بنواتے تھے یا مجسمے یا جو بھی چیز بنواتے تھے وہ زیرو چیزوں کی نہیں ہوتی تھی۔ وہ خوبصورت منظر ہو سکتا ہے، وہ کوئی بیل بوٹے ہو سکتے ہیں، وہ کوئی اور چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن زیرو چیزوں کے نہیں ہو سکتی۔ امت محمدیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تصویر سازی کو ناجائز قرار دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض فرامین میں مصورین کے بارے میں بڑے سخت الفاظ ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کی بدترین مخلوق وہ ہے جو تصویریں بناتی ہے، یعنی مصورین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے بدترین ہے۔ اور ایک روایت میں ان پر لعنت کے الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے مصورین۔ اور ایک روایت کا مفہوم ہے کہ سب سے سخت عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ تصویر ساز کو دے گا، جو تصویریں بناتا ہے، مصور ہے، اور اس کو کہا جائے گا کہ تم نے یہ جاندار کی تصویر بنائی ہے، اب اس میں روح ڈالو۔ کہ روح ڈالنا، کسی کو پیدا کرنا، وہ تو اللہ کا کام ہے، تمہیں کس نے یہ اختیار دیا تھا کہ یہ روح کی تصویر بناؤ؟ اگر تصویر بنائی ہے تو اب اس میں روح ڈالو، اور وہ ڈال نہیں پائے گا، وہ اس کو اس وقت تک عذاب دیا جاتا رہے گا۔ تو فرمائے کہ سب سے بدترین عذاب قیامت والے دن مصورون کو دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں تصویر سازی کا کام کرتا ہوں اور یہی میرے گزر بسر کا ذریعہ، یہی میرا پیشہ ہے۔ تو حضرت ابن عباس نے اس کو یہی روایت سنائی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور پھر انہوں نے تصویر کی حرمت کی روایات اس کو سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصور کے بارے میں فرمایا ہے کہ اسے سب سے بدترین عذاب ہوگا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے تصویر بنانی ہی ہے، اس کو پیشہ رکھنا ہے، تو پھر غیر جانداروں کی بنایا کرو جو زیرو نہ ہو، یعنی خوبصورت مناظر بنایا کرو، یا کوئی بیل بوٹے ہیں یا جنگلات ہیں، عمارات ہیں، ان کی تصویریں بنایا کرو۔ یہ جو ہمارے ہاں آج کل تصویر سازی کو باقاعدہ آرٹ قرار دیا جاتا ہے، آرٹسٹ اس کو کہا جاتا ہے مصور کو، تو جیسے بہت ساری چیزوں کو ہم نے نت نئے نام دے کر لوگوں کے ذہنوں سے ان کی حساسیت کو نکالا ہے۔ جیسے پہلے زمانے میں گانے بجانے والے کو میراثی کہتے تھے، آج کل اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی آرٹسٹ ہوتا ہے نا، اور اس کے مختلف ایسے نام ہیں جنہیں انسان اچھا سمجھتا ہے۔ اسی طرح مصور ہے، اس کو ہم آرٹسٹ کہتے ہیں، ہمارے ہاں اس کو آرٹ سمجھا جاتا ہے۔ تو خوب یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی انسان کو زیرو کی تصویر بنانے کی اجازت نہیں دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار دیا۔ اب رہی یہ بات جو کیمرے کی تصویر ہوتی ہے، تو جب تک وہ کیمرے کے اندر ہے یا جب تک وہ اسکرین میں ہے تو اس کی تصویر ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ یعنی موجودہ زمانے کے بہت سارے فقہا ایسے ہیں جنہوں نے اسی میدان کے ماہرین کی آراء کی روشنی میں یہ فتویٰ دیا ہے، یعنی جو ڈیجیٹل میدان کے عصری ماہرین ہیں، تو ان کی آراء کی روشنی میں پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ تصویر کی جو تعریف ہے وہ اس کے اوپر صادق نہیں آتی جب تک وہ اسکرین نہیں، پکسل کی شکل میں ہے، اس کو چونکہ استقرار نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے پھر وہ تصویر کے زمرے میں نہیں آتی۔ تو پھر اگر کوئی آدمی اس اختلاف سے فائدہ اٹھا کر اپنی ڈیجیٹل تصویر بناتا ہے یا اس قسم کی تصاویر وہ اسکرین کی حد تک رکھتا ہے، تو اس میں پھر کوئی نہ کوئی گنجائش اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا، لیکن اس کا پرنٹ نکالنا یا مختلف قسم کی تصاویر اپنے گھر میں بنانا، اس کا پرنٹ رکھنا، اس کی اجازت نہیں۔ ہاں جہاں ضرورت ہے، جیسے آئی ڈی کارڈ ہے یا پاسپورٹ ہے، وہ ہمارے زمانے کی ضروریات میں سے ہے، اور ضروریات کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے، تو اس میں گنجائش ہے، لیکن ضرورت کے علاوہ کوشش کرنی چاہیے کہ تصاویر سے انسان اپنے آپ کو دور رکھے۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو تصویر کو جائز قرار دیتے ہیں، یعنی مجسموں کو، باقاعدہ بتوں کو اور تصویر کے پرنٹ آؤٹ کو، اور اس آیت کو بنیاد بناتے ہیں۔ تو اول تو اس کا تعلق اس زمانے کی شریعت سے ہے، اگر فرض کریں یہاں پر تصویر سے مراد زیرو کی ہو، لیکن میں نے عرض کیا نا کہ محققین کے ہاں یہاں بھی زیرو تصویر مراد نہیں ہے، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں بھی تصویریں ایسی ہی حرام تھی جیسے کہ اس امت کے لیے حرام، تو وہاں بھی تمثال سے مراد یہی ہوگا کہ کوئی منظر بنا لیا یا کوئی اور خوبصورت چیز بنا لی۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس پیشے سے وابستہ ہوتے ہیں،
یہ جو ہمارے ہاں سوٹ بنائے جاتے ہیں نا، پھر اس کے اوپر تصویر چپکائی جاتی ہے، تو ہمارے کئی دوست ہیں ہمارے یہاں کورس میں بھی آتے رہتے ہیں، تو وہ اس پیشے سے وابستہ ہوتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے منحوس پیشوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اب اس میں دو خرابیاں ہیں، ایک تو خرابی ہے عورت کی تصویر کی کہ وہ عورت کی تصویر کو استعمال کرتے ہیں، اور دوسری خرابی وہی ہے زیرو کی تصویر ہے۔ تو پیشہ ایسا رکھنا چاہیے، پیشے سے انسان رزق کماتا ہے اور وہی اپنے اولاد پہ خرچ کرتا ہے، اور جو آج آپ اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں تو کل آپ کی جو اولاد ہے وہ اسی کے گل کھلائے گی۔ اگر حلال کھلا رہے ہیں تو وہ پھر اچھے کرتوت انجام دے گی، اور اگر آپ اس کی پرورش ہی حرام سے کر رہے ہیں تو پھر اولاد کسی اور راستے پہ نکل جائے گی۔ تو اس قسم کے جو پیشے ہیں تصویر سازی کے، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو فرمایا یعملون لہ ما یشاء من محارب و تماثیل، کہ وہ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے جو وہ چاہتے بنا دیا کرتے تھے، اونچی اونچی عمارتیں، تصویریں، وجفان کالجواب، حوض جیسے بڑے بڑے لگن، وقدور الراسیات، اور زمین میں جمی ہوئی دیگیں۔ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کیونکہ بڑے بڑے لشکر چلتے تھے، اس میں ہر قسم کے مطلب انسان ہوتے تھے اور دیگر لوگ ہوتے تھے، اور پھر وہ بہت بڑے مہمان نواز بھی تھے، وہ ایک بڑی سلطنت کے مالک تھے، مختلف لوگ آتے تھے۔ تو لوگوں کی مہمان نوازی کے لیے اتنے بڑے بڑے برتن سلیمان علیہ السلام جنات سے تیار کرواتے تھے تاکہ سینکڑوں لوگ پھر ایک برتن سے کھا سکیں۔ تو دو قسم کی چیزوں کا یہاں ذکر ہے، ایک تو زمین میں جمی ہوئی دیگیں، یعنی اتنی بڑی بڑی دیگیں جو کہ پورٹیبل نہیں ہوتی تھی، جن کو ساتھ لے جایا نہیں جا سکتا تھا، یعنی وہ ناقابل انتقال ہوتی تھی، وہ ایک جگہ پہ فکس ہوتی تھی، یعنی ایک تو وہ بڑی اتنی ہے، وزنی اتنی ہے، تو اسے دوسری جگہ لے جایا نہیں جا سکتا، تو اس میں پھر بڑی مقدار میں کھانا وہیں پر بنایا جاتا تھا۔ اتنی بڑی بڑی دیگیں سلیمان علیہ السلام جنات سے بنواتے تھے۔ اب پھر آگے لوگوں کو کھلانا ہے یا کچھ پلانا ہے تو اس کے لیے پھر سلیمان علیہ السلام حوض جیسے بڑے بڑے لگن ٹب کو کہتے ہیں، یعنی اتنے بڑے بڑے پیالے یا ٹب جو کہ ایک تالاب جتنے ہوتے تھے وہ بنوا لیتے، تو اس میں کوئی مشروب ہے یا کوئی سالن ہے کہ ان ناقابل انتقال دیگوں میں بنوا لیا، اور پھر حوض جیسے بڑے بڑے لگن جو لشکر کے ساتھ چلتے تھے ان میں ڈال کر پھر لشکریوں کو، مہمانوں کو کھلایا جاتا تھا، اور یہ سب جنات کے ذریعے عمل میں آتا تھا۔ اعملوا آل داود شکرا، اے داود کے خاندان والو تم ایسے عمل کیا کرو جن سے شکر ظاہر ہو، وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں۔ یعنی یہ ساری نعمتوں کا اظہار ہوا۔ اب آگے اللہ نے فرمایا کہ اے آل داؤد تم ایسے عمل کیا کرو جن سے شکر کا اظہار ہو، یعنی اللہ نے تمہیں نوازا ہے، تمہیں آخرت کے اعتبار سے وہ منصب دیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو دیتا ہی نہیں ہے، کہ تمہیں نبی بنایا ہے، اور دنیا میں اللہ نے تمہیں اتنی بے نظیر ریاست عطا کی ہے، تو اللہ کی ان نعمتوں کا تقاضا کیا ہے کہ شکر ادا کرو، اور ساتھ فرمایا کہ میرے بندوں میں کم لوگ ہوں گے جو کہ شکر گزار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا کہ وہ یہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں سے بنا دیجیے، مجھے کثرت سے نکال کر تھوڑے لوگوں میں سے بنا دیجیے۔ تو حضرت عمر نے حیران ہو کر اس سے پوچھا، ارے بھائی یہ تم کیسی دعا کر رہے ہو، کثرت سے نکل کر تھوڑے لوگوں میں آنا چاہتے ہو، یہ کیسی دعا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ امیر المومنین میری مراد قرآن کریم کی وہ آیت ہے جس میں اللہ نے شکر گزار تھوڑے لوگوں کا ذکر کیا ہے اور ناشکر لوگ زیادہ ہوں گے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا شمار بھی ان تھوڑے شکر گزار لوگوں میں ہو جائے۔ تو حضرت عمر نے پھر فرمایا کہ واہ بھائی کہ لوگ عمر سے زیادہ قرآن جانتے ہیں، یعنی اس کی تعریف کی کہ تمہیں تو بہت زیادہ قرآن آتا ہے۔ تو شکر گزار لوگ ہمیشہ کم ہوتے ہیں، ناشکر لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ فلما قضینا علیہ الموت، اب یہاں ایک اور واقعے کا ذکر ہے۔ یہ بیت المقدس، اس کی تاریخ ہم نے سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں پڑھی ہے تفصیل سے، جو لوگ اس وقت ہمارے ساتھ تھے، کہ اس کی سب سے پہلی تعمیر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کروائی۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ اس روئے زمین کو اللہ نے جب بنایا تو اس کے بعد اللہ کے یہ دو گھر ابتدائی طور پر بنے، اور دونوں میں 40 برس کا فرق ہے، یعنی آدم علیہ السلام نے پہلے بیت اللہ تعمیر کیا، اس کے 40 برس کے بعد پھر بیت المقدس کی تعمیر، اور اس کے بعد مختلف اوقات میں اس کی تجدید ہوتی رہی ہے۔
اور اس کی مرکزی تجدید داؤد علیہ السلام نے شروع کی تھی۔ داؤد علیہ السلام نے عظیم ریاست قائم کی تھی، یروشلم انہوں نے فتح کیا تھا، اور پھر انہوں نے وہاں پر وہی مسجد جو پہلے سے موجود چلی آ رہی تھی اس کی تجدید فرمائی۔ جیسے بیت اللہ کی تجدید کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور قرآن کریم میں تو یہی ذکر ہے نا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں اس کو بنوایا۔ مفسرین پر یہاں بیت اللہ کی تاریخ پر بحث کرتے ہیں کہ اس کی تعمیر تو پہلے سے ہوئی تھی، اللہ نے تجدید سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کروائی۔ تو جیسے بیت اللہ کی تجدید سیدنا ابراہیم نے فرمائی ہے، بیت المقدس کی تجدید سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمائی۔ تو سیدنا داؤد نے اس کی تعمیر شروع کی، اور بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا، اور اس کے لیے بڑے بڑے پتھر لائے جاتے تھے، اور وہ پھر جنات کے ذریعے منگوائے جاتے تھے، جنات سے اس طرح کام لیا جاتا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وقت قریب ہوا، اب انہوں نے دنیا سے پردہ فرمانا تھا۔ پیغمبروں کا یہ معجزہ ہوتا ہے، ان کا یہ امتیاز ہوتا ہے کہ دنیا سے رخصتی سے پہلے انہیں باقاعدہ آگاہ کیا جاتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی آگاہ فرمایا گیا ہوگا کہ اب آپ کا وقت قریب ہے دنیا سے جانے کا، اللہ کے ہاں تشریف لے جانے کی۔ اور سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ بیت المقدس کی تعمیر تو ابھی باقی ہے، جنات کی سرکشی ہر ایک جانتا ہے، تو انہیں یہ اندیشہ تھا کہ اگر انہیں خبر ہو گئی کہ اب میں اللہ کے ہاں جا چکا ہوں، دنیا سے پردہ کر چکا ہوں، تو یہ تو کام چھوڑ دیں گے اور بیت المقدس کی تعمیر نامکمل رہ جائے گی۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے لیے شیشے کا ایک کمرہ بنوایا ہوا تھا، جہاں وہ کئی دنوں تک بند ہو کے اللہ کی عبادت کرتے۔ جیسے داؤد علیہ السلام عبادت میں ممتاز تھے، تو سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے وہ ذوق عطا کیا ہوا تھا، امور سلطنت بھی انجام دیتے تھے اور طویل زمانے تک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، کہ وہ شیشے سے بنے ہوئے اپنے اس عبادت گاہ میں بسا اوقات کئی دن کئی ہفتے رہتے تھے، اور مسلسل اللہ کی عبادت کرتے تھے، بیٹھ کر یا کھڑے ہو۔ تو یہ ان کا معمول پہلے سے چلا آ رہا تھا، جنات کو بھی معلوم تھا، انسانوں کو بھی معلوم۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کو لگا کہ میرا وقت قریب ہے اور تعمیر ابھی باقی ہے، تو وہ اپنی اس عبادت گاہ میں چلے گئے جو شیشے کی بنی تھی، اور وہ اسی جگہ پر تھی جہاں جنات کام کر رہے تھے۔ اب جنات لگے تھے بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے، بڑے بڑے پتھر لا رہے تھے، سارا کچھ کر رہے تھے، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام ان کے سامنے اس شیشے کے کمرے میں تشریف لے گئے، اور وہاں لاٹھی پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران انہوں نے دنیا سے پردہ فرما لی، اور ان کا جسم مبارک لاٹھی کے سہارے کھڑا تھا۔ اب وہ تو اللہ کے ہاں جا چکے تھے، لیکن جنات ہی سمجھ رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام تشریف فرما ہے، ہمیں دیکھ رہے ہیں، نگرانی فرما رہے ہیں، چنانچہ وہ کام کرتے رہے، لگے رہے محنت کے ساتھ، جیسے سلیمان علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں لگے ہوتے تھے، بڑے بڑے پتھر لاتے رہے، کام کرتے رہے، بیت المقدس کی تعمیر کرتے رہے، یہاں تک کہ تعمیر مکمل ہو گئی۔ مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ تقریباً 1 سال تک وہ مسلسل کام کرتے رہے سلیمان علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اسی شیشے کی بنی ہوئی عبادت گاہ میں تشریف فرما ہے لاٹھی کے سہارے۔ اب ہوا یہ کہ اللہ کے حکم سے دیمک نے ان کی لاٹھی کو کھانا شروع کر دیا، چونکہ اب کام ہو چکا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے سلیمان علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کو ظاہر کرنا تھا۔ اب دیمک نے ان کی لاٹھی کو کھانا شروع کر دیا، کھوکھلا کر دیا، یہاں تک کہ لاٹھی ٹوٹ گئی۔ جب لاٹھی ٹوٹ گئی تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جسد اطہر، جسم مبارک بھی زمین پر آ گیا۔ اب جنات پر یہ عقدہ کھلا کہ اچھا، سلیمان علیہ السلام تو دنیا سے پردہ فرما چکے تھے اور ہمیں معلوم ہی نہیں تھا۔ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے کہ کاش ہم کو علم غیب رکھتے تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ سلیمان علیہ السلام تو پتہ نہیں کب کے دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اور ہمیں یہ اتنا عرصہ مشکل کام نہ کرنا پڑتا، کیونکہ سرکش قوم تھی نا، تو مجبوراً کام کرتی تھی سلیمان علیہ السلام کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے، اور اتنی جرت بھی ان میں نہیں تھی کہ ان کی عبادت گاہ میں جا کے ان سے کوئی سوال کرتے یا کچھ پوچھتے، تو وہ لگے ہوئے تھے کام کرنا۔ تو یہاں اس کا ذکر ہے، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، پھر جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کیا، مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ، تو ان جنات کو ان کی موت کا پتہ کسی اور نے نہیں
بلکہ زمین کے کیڑے نے دیا، تأکل من سأتا، جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا، دیمک۔ فلما خر، چنانچہ جب وہ گر پڑے، یعنی جب ان کا جسد اتھر زمین پر آ رہا، تبینت الجن، تو جنات کو معلوم ہوا، اللو کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر وہ علم غیب کا علم جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اس ذلت والی تکلیف میں مبتلا نہ رہتے۔ یعنی ہمارے پاس غیب کا علم نہیں تھا، کاش ہوتا تو ہم اتنی دیر یہ کام نہ کرتے۔ تو معلوم ہوا جنات کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا۔ یہ جو لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ موکل پتہ نہیں کہاں کہاں کی خبریں لائے گا، اتنا ضرور ہے کہ اللہ نے انہیں سرعت مسافت کی طاقت عطا کی، اور ان کی جو بصارت ہے وہ انسانوں سے کئی گنا تیز، تو اپنی تیزی اور اپنی حسیات کی قوت کی وجہ سے وہ خبریں لا سکتے ہیں جو عام طور پہ انسان نہیں لا سکتا۔ باقی غیب کا علم نہ انسان کو ہے، نہ جن کو ہے، نہ کسی فرشتے کو ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس رکھا ہے۔ تو یہاں ان آیات میں سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے واقعات اہل مکہ کو سنا کر یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو، اتنے بڑے بڑے بادشاہ، یعنی اتنی بڑی سلطنت کے مالک، جن کی سلطنت ہوا پر بھی تھی، جنات پر بھی تھی، وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، تو تم کس کھیل کی مولی؟ ایک چھوٹے سے قبیلے کے سردار ہو، ایک چھوٹی سی جگہ پر رہتے ہو، عرب سے باہر تمہیں کوئی جانے یا نہ جانے، اور تم سمجھتے ہو کہ ہم بہت بڑے سردار ہیں اور ہم کیوں اللہ کا مانے، جب اتنے بڑے بڑے بادشاہ اللہ کے آگے سر بسجود ہوتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، تو تمہیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔